بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے ایک ایسی شخصیت کی ملاقات کرواتے ہیں جو ہم نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے اور ہم ان سے باضابطہ ملے ہوئے بھی ہیں اور آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ پہلے بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کسی کے رتبے سے متاثر نہیں ہوتی، کسی بھی مقام پہ کوئی ہو، میں انسان کے کردار سے متعارف ہوتی ہوں، وہ چاہے راہگیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے بادشاہ ہو، کسی بھی منصب پہ وہ فائز ہو، اگر اس کا کردار اچھا ہے، اعلیٰ ظرف ہے، تو پھر میں ضرور اس سے متاثر ہوتی ہوں، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ میری یادوں میں بہت خوشگوار خوشبو کی طرح تازہ دم رہتا ہے۔ اور یہ شخصیت ہے، بہت مشہور شخصیت ہے ہمارے پاکستان میں، 2 دفعہ وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہی ہیں، اور ان کا نام ہے محترمہ بے نظیر بھٹو۔ بیحد حسین، بیحد خوبصورت اور بہت ہی پروقار شخصیت کے مالک، بیحد قابل اور بہت اچھی۔ ان کو جب تک دور سے دیکھا تھا وہ خوبصورت لگتی تھی، اور ان کے کیا نام ہے تقریریں سنی اور سب۔ تو میرا جو ہے نا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ سیاست سے نہیں ہے۔ سیاست ہمارے ہاں کی جو ہے وہ بہت گندی سیاست ہے، اس لیے میں کسی پارٹی سے متاثر نہیں اور کسی سے بھی متاثر نہیں، میں صرف انسان کے کردار سے متاثر ہوتی ہوں، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہی ہوں۔ تو مجھے کسی پارٹی سے، ان کی کسی پارٹی سے بھی کوئی بھی ان کی دلچسپی میری نہیں ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ بطور پرائم منسٹر ہمدرد پبلک اسکول میں 2 دفعہ تشریف لائیں، اور میں وہاں پہ ہیڈ ٹیچر کے طور پہ کام کر رہی تھی، اور میں ہوں تو بہت ہی غیر ذمہ دار اپنے جو میری ذاتی زندگی کے لیے، لیکن جب میں کہیں جاب پہ ہوتی ہوں تو میں بہت ذمہ دار ہوتی ہوں، تو مجھے یہ فرائض شامل تھا کہ میں نے ان کو ریسیو کرنا تھا۔ اور ہمارے اسکول میں ہی ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے، میں تو اب ہمدرد میں نہیں ہوں، لیکن وہاں اسکول میں ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا، تو وہیں پہ آ کے ان کا ہیلی کاپٹر رکا، اور وہ جہاز سے ہیلی کاپٹر سے جب نیچے اتر کے آئی ہیں تو پھولوں کے گلدستوں کی ایک ایسا لگا تھا کہ بس پورا باغیچہ یہاں آ گیا ہے، اتنے ان کو پھول، اتنے بکے ان کو دیے گئے، اور وہ ہر ایک بس ہاتھ لگاتی تھیں، ظاہر ہے ان کے آگے پیچھے ان کے ڈی سی اور لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیتے تھے، ٹرک بھر کے جو ہے بکے گئے میرے پاس۔ میں نے ان کو دینے کے لیے گلاب کی ایک کلی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، اور کیونکہ انتظار کرنے میں اور جو ہے کافی دیر ہو گئی تھی تو وہ میرے ہاتھ میں تھوڑی سی چٹک گئی تھی، پوری الگ نہیں ہوئی تھی لیکن بیچ میں سے ٹیڑھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کو وہ پیش کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز تھیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور میں ایک معمولی ملازم تھی، لیکن انہوں نے وہ مسکرا کے لیے شکریہ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ہاتھ میں لے لی۔ اب میں دیکھتی رہی کہ یہ کرتی کیا ہے اس کا۔ اچھا، وہ آ کے ہم نے ان کو بٹھایا، وہ بیٹھیں، ان کے ہاتھ میں وہ رہی، وہ تصویریں موجود ہیں کہ ان کے ہاتھ میں وہ کلی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تقریر کرنے کے لیے جب گئیں، مائک ان کے ہاتھ میں آیا، ڈائش پہ گئیں تو وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور جب وہ بیٹھی ہوئی تھی ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا میڈم پرائم منسٹر یو آر ویری بیوٹیفل ماشاء اللہ، تو بڑی مسکرائیں، خوش ہوئی اور کہنے لگیں تھینک یو۔ تو یہ ان کے ایک ایک جملہ اور ان کا انداز جو ہے وہ میرے یہاں یادداشت میں محفوظ ہے، بہت اچھا لگا مجھے۔ اب وہ جو گلاب کی کلی ہے، کہانی اس کی ہے نا، تو وہ انہوں نے پورا وقت اپنے ہاتھ میں رکھی، اور جب وہ جہاز میں اپنے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئی ہیں اس وقت تک ان کے ہاتھ میں وہ کلی موجود تھی۔ یعنی یہ ان کے کردار کی اعلیٰ ظرفی تھی، کہ ورنہ وہ ٹوٹی ہوئی، ایک اس کی ڈنڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ کسی کو دے بھی سکتی تھی، پھینک تو نہیں سکتی تھی، وہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز تھیں کہ وہ ان کے لیے بدتمیزی ہوتی نا، کہ ہم جیسے کاغذ زمین پہ نہیں پھینکتے کچھ پہ، تو یقیناً وہ نہیں پھینکتی، مگر وہ کسی کو دے سکتی تھیں، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ انہوں نے میرے جذبات کا احترام کیا، اور اس کو انہوں نے اتنی وقت دی کہ وہ پورے وقت تک جتنی دیر وہ رہیں وہ ان کے ہاتھ میں رہی، اور جہاز میں یعنی ہیلی کاپٹر میں چڑھتے وقت تک
اندر جا کے اس کا جو بھی حشر ہوا ہو اس کلی کا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن انہوں نے میری اتنی عزت افزائی کی، نہ ہمارا کبھی دوبارہ ملنے کا وہ تھا، نہ کوئی ہماری رشتہ داری تھی، نہ میں ان کی پارٹی میں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو اتنی اہمیت دی۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مقام جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں دیتا، اس کی شخصیت میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ مقام اور اعلیٰ درجہ دیتے ہیں۔ اب وہ پھر اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اس منصب کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری ثوابدید نہیں ہے۔ ہماری تو یہی، جہاں تک ہمارا رشتہ تھا اپنی پرائم منسٹر سے، وہ اتنا تھا، اور جو بہت خوبصورت یاد ایک خوشبو کی طرح میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ دوسری مرتبہ جب وہ تشریف لائیں تو جب بھی ایسے ہی ہوا، میں بچی کو لے کر گئی تھی، بچی نے بکے دیا تھا، انہوں نے اسی طرح محبت سے لیا تھا اور ہمارے ساتھ بات چیت بھی کی انہوں نے۔ مطلب بات چیت کیا ہوتی ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں شکریہ کے، اور اس کے باقی تو اتنا وہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنے لوگ ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، حکیم سعید صاحب تھے اور گورنر اور وزیر اور یہ سب پورا ایک وہ تو ان کے ساتھ پورا قافلہ جیسا ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود وہ ایک عورت ہونے کے ناطے، پرائم منسٹر ہونے کے ناطے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے بھرپور کردار کی عکاسی کی۔ اور ایک بات اور بہت اہم ہے جو میں نے محسوس کی اور میں نے دیکھی، کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا، یقین کیجئے بالکل وہی لباس میری بیٹی کے پاس بھی تھا، وہی رنگ، وہی ڈیزائن۔ تو اس میں وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ہیرے موتی جڑے تھے یا قیمتی لباس تھا، وہ لون کا سوٹ تھا۔ انہوں نے کوئی بہت قیمتی لباس زیب تن نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہے تو بہت لہراتی ہوئی اور چمکتے ہوئے اس طرح سے آئیں، بہت سادہ لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ اور ہاں، قیمتی ان کا کیا تھا، ان کے جوتے قیمتی تھے، ان کا چشمہ قیمتی تھا اور ان کا ہینڈ بیگ قیمتی تھا۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور لباس کا انہوں نے لون کا سوٹ تھا، وائٹ دوپٹہ تھا اور گلابی ان کا سویٹر تھا، تو وہ اسی میں ایک حسین لگ رہی، اس قدر خوبصورت بے حد حسین خاتون تھی وہ۔ اللہ نے ان کو ذہن، بیوٹی اینڈ برین دونوں جو ہے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو ان کی جو ہے یادیں میری یادوں میں بہت محفوظ ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے کردار میں بھی اچھائیاں جو ہے وہ پیدا کرے اور عاجزی بھی ہمارے زندگی میں شامل ہو۔